السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبی کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم محرم کے بارے میں سنیں گے۔ تو جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اس ماہ محرم کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندے مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دی، تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائے۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس کے حکم میں ہے، جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ تو محرم الحرام کے 2 فضائل ہیں۔ پہلا، ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ دوسرا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی عظمت حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ پہلا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوسرا ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح نبی اللہ علیہ السلام کی کشتی زدی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن کی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن کفتان کے کپڑے پہنتے اور اس میں سرما لگایا کرتے تھے۔ زمانۂ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کا بیت اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزے رمضان کی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں، پہلا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو، مطلب کہ یہودی لوگ 1 روزہ رکھتا ہے تو ہم لوگوں کو 2 روزہ رکھنا ہے، یا تو 1 پہلے رکھنا ہے یا 1 بعد۔ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا، دیکھنے والے نے حال پوچھا، فرمایا 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ اور 1 دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، عاشورہ ایسا مبارک دن ہے کہ انسان پرندے حتیٰ کہ ویسے جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور 1 دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ بھی رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات۔ 10 محرم کی رات آئے تو غسل کیجیے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس رات غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیا جائے۔ بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو۔ چنانچہ یہ نیک کام کیجیے، جیسے یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن توبہ و استغفار کیجیے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا مانگیے۔ یوم عاشورہ کو بالخصوص اسمیت سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو شخص یوم عاشورہ اسمیت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھے گی۔ زیارت قبور کیجیے، ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار 10 محرم الحرام کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا، سبحان اللہ جل وجل۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ صرف یوم عاشورہ کو بلکہ جب بھی نام محمد سنے تو انگوٹھے چومنے کی عادت بنائیے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت،
ماہ محرم الحرام ہر سال ہمیں شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق و باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، بلکہ خود دنیا جس کے گھر کی خادمہ ہو، وہ اس دنیا کے رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آزمائشوں کے باوجود یزید پلید جیسے فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے مبارک دل میں نہ آنے دیا۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور فرمایا، مگر اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں پر نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کاش ہم بھی اہل بیت اطہار کی محبت و الفت کو دل میں بساتے ہوئے ان کی مبارک سیرت پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو روشن بنائیں اور اللہ پاک کی رضا و خوشنودی حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، اور انشاءاللہ نیت کیجیے کہ 2 روزہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔